السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور باب ہے صدقے کی فضیلت، 1942ویں حدیث باب میں، 40ویں حدیث کتاب میں۔ وعن مرثد بن عبد اللہ قال حدثني بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان ظل المؤمن يوم القیامة صدقته، رواہ احمد۔ معزز خواتین و حضرات، میرے علم کے مطابق یہ حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ براہ راست حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ مرثد بن عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایماندار شخص پر، مومن شخص پر اس کا صدقہ جو ہے وہ سایہ کرے گا۔ اہل علم نے اس کے بارے میں یہ تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ ایک تشبیہ مقلوب ہے۔ یہ بلاغہ کی اصطلاح ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں تابعی کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے یہ بتایا، تو روایت کرنے والے صحابی کا نام عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جتنی گرمی ہوگی، جتنی شدت ہوگی، جتنی سختی ہوگی، اس سختی میں جو مومن صدقہ کر رہا ہے وہ صدقہ قیامت والے دن اس کے لیے سایہ بن جائے گا، ٹھنڈک بن جائے گا۔ تو اس سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے روز وہ ہم پر سایہ کر سکے۔ 1943ویں، 44ویں، 45ویں اور 46ویں حدیث، جبکہ باب میں 41ویں، 42ویں، 43ویں اور 44ویں حدیث ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم ایک ہی وقت میں 4 حدیثیں پڑھیں گے؟ حدیث ایک ہے، لیکن چونکہ 4 صحابہ سے مروی ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس کو 4 حدیثیں شمار کیا۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، قال سفیان انا قد جربناه فوجدناه كذلك، رواہ رزین۔ وروى البيهقي في شعب الإيمان عنه وعن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وضعفه۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔
اور اس حدیث کی جس سند کو بھی دیکھا گیا ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا ملا ہے جو کہ متروک ہے یا منکر الحدیث ہے، جس طرح کہ محمد بن اسماعیل الجعفری ایک روایت میں ہے جس کو امام ابو حاتم نے منکر الحدیث کہا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری من گڑت ہیں، ان میں سخت قسم کا کلام ہے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص محرم کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں فراخی سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر فراخی فرمائیں گے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسی طرح پایا۔ تو جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس حدیث کی ساری سندیں ضعیف ہیں، رہا مسئلہ تجربے کا تو شریعت کے مقابلے میں تجربہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہی روایت شعب الایمان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، سیدنا ابو سعید اور سیدنا جابر سے بھی مروی ہے، لیکن وہ روایت بھی صحیح نہیں۔